ایک تو آج یہ مذاکرات کے حوالے سے بڑے مکس سگنلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ایک طرف مذاکرات کا دور ہے اور پھر دوسری طرف ایک اور ملاقات کی خبریں آتی ہیں. پھر لیکن جو مذاکرات ہوئے اس کے اوپر حکومتی پریس کانفرنس ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جواب ہے. تو پھر کیا یہ سمجھا جائے, اس سے آپ کو کیا نتیجہ اخذ آپ کرتے ہیں کہ مذاکرات آگے اچھی طرح سے بڑھے ہیں یا کوئی مشکل ہے ان میں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں, مذاکرات کی کامیابی یا مذاکرات کی کامیابی تک کا جو سفر ہے اس میں نہ سموتھ ہونا تھا اور نہ وہ سموتھ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی کوئی آئیڈیل ماحول ہے اور بہترین طریقے سے چل رہا ہے تو وہ بھی شاید سچ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور مذاکرات بند ختم ہونے جا رہے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو وہ غلط اس لیے ہوگا کہ آپ فوری طور پہ میکسیمم ذہن میں رکھ کے اس کو نہیں سوچتے کہ یہ سارا کچھ ایسا ہو کیوں نہیں گیا. ساری جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو حل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اس تک پہنچنا ہی اصل کامیابی ہے, اصل اچیومنٹ ہے کہ آپ ان مشکل اہداف تک پہنچیں. جس طرح اب ہم نے مطالبات پیش کیے ہیں حکومت کی طرف سے خلاف توقع, میں کہوں گا یہ ریئیکشن خلاف توقع نہیں ہے لیکن جن کی طرف سے آیا ہے میرے لیے تھوڑا سا خلاف توقع اس لیے ہے کہ مذاکراتی جو عمل جب سے شروع ہوا ہے اس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا بیلنسڈ ویو رکھا ہے. تو آج تھوڑا میری رائے ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کی, مطالبات بھی کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, صرف ان کو ریٹن میں لے آئے ہیں. یہی باتیں ہمارے ممبران جتنے بھی قابل احترام ہیں جو حکومتی بینچ سے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کمیٹی سے وہی کرتے ہیں. ان کو جاٹ ڈاؤن کر دیا ہے, لکھت پڑھت میں لے آئے ہیں. بلکہ ان کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جن پہ الزام ہے, اپنی میں بات کر رہا ہوں, کہ جن پہ الزام ہے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. آج تک کبھی سننے نا, آج تک میاں صاحب پہ جو بڑے بڑے الزامات لگے جو کرپشن کے یا میاں اپنا آصف علی زرداری صاحب پہ, میں نہیں سمجھتا کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جس پہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن بناؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور دوسرا, جس سے فوتگیاں ہوئی ہیں, جس کی شہادتیں ہوئی ہیں, جس کے لوگوں کی لاشیں اٹھائے گئے ہیں بی چوک میں, جن کو گولیاں ماری گئی ہیں, وہی جماعت کہہ رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو ایک ہائیسٹ پاسبل فورم سے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ پبلک ہیں, آلریڈی پبلک ہے. اس میں نئی بات کون سی ہے جس پہ اتنا حکومتی ریئیکشن آیا ہے آج چند سیگمنٹ سے, سب سے نہیں. دیکھیے اچھا, لیکن اس میں علی محمد خان صاحب آپ کو یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے اس کے بعد مذاکرات پر ہم نے ایک اور ماحول دیکھا, اس پر جو ہے وہ کہا گیا خوش آئند ہے, اسپیکر نے بھی کہا ماحول بھی اچھا تھا, لیکن اس کے بعد یہ پھر پریس کانفرنس کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی حکومت کو اسی شام کو اس کمیٹی کے ایک ممبر اور جس طرح سے آپ نے کہا مشیر جو ہے رانا ثناءاللہ وہ خود مذاکرات کے بہت بڑے حامی ہیں, تو انہی دو لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ چارٹر ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, یہ درست نہیں ہے. ہم جب بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے نا تو فون تو ہوتا نہیں تھا, تو وہ ایک ماچس کی تینی ڈبی کے ساتھ ایک تار لگا کے دونوں سروں پہ ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کو نہیں پتا, ہم وہ کان سے لگا کے بات کرتے تو اسی طرح کچھ تاریں اسلام آباد سے باہر بھی جاتی ہیں, لاہور جاتی ہیں, کچھ راول پنڈی جاتی ہیں, کچھ ادھر جاتی ہیں, کچھ ادھر جاتی ہیں. تو اب یہ نہیں پتا کہ کون سی تار کھینچی گئی ہے, کہ اچانک کیا ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے لاہور سے کوئی تار مار, لیکن تاریں تو آپ نے وہ بھی ملائی ہوئی ہیں. اسی لیے تو لگ رہا ہے, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ تار کوئی لاہور سے کھینچی گئی ہے. ہو سکتا ہے جاتی عمرہ سے کھینچی گئی ہو, کیونکہ فارم 47 والوں کو جلدی سے اپنی لرزتی اور ہلتی ہوئی کرسی کی فکر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہمارے ہی سر پہ نہ آ پڑے, کیونکہ اتنا تو یار لوگوں کو پتا ہے کہ ووٹ شوٹ تو لیا کوئی نہیں ہے. فارم 47 کی بے برکتی سے آئے ہیں, برکت کا لفظ یوں نہیں کہوں گا, فارم 47 کی بے برکتی سے ہم آئے بیٹھے ہیں, عوام نے تو ووٹ دیا کوئی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تار شار کٹ جائے اور وہ جو کہتے تھے مرحوم کوثر نیازی صاحب کہ اور لائن کٹ گئی, ایسا نہ ہو اور لائن کٹ گئی.
ہاں جی اچھا، لیکن اس میں یہ جو چینلز جو ہے نا نی جرک ریئیکشن آیا ہے، یہ کوئی ویل کیلکولیٹڈ نہیں ہے رحمان صاحب. دیکھیں میں یہ جو ریئیکشن آیا ہے اچھا اٹ از نی جرک، تو لگتا ہے کہ کسی کو اچانک کوئی جذباتی صدمہ ہوا ہے کہیں لاہور میں، کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور. اچھا، تو اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس ہے. لیکن یہ جو ملاقات جس کا ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ میں ذرا جب ملاقات کا ذکر ہے، اب اس کو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس ملاقات پر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی خود مان رہی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. تو ملاقات آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملاقات ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی ہے یا ان مذاکرات کا ایک متبادل ہے جو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہے ہیں؟ اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے اس ملاقات کو، پشاور والی ملاقات کو؟ میرا نہیں خیال کہ it should be blown out of proportion. ایک سیکیورٹی سچویشن پہ وہاں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے چیئرمین بھی تشریف لے گئے، محترم بیرسٹر گور صاحب. اور گور صاحب نے آج بالکل میرے رائٹ پہ کھڑے تھے جب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا، اور وہ حقیقتاً what he was saying it was the truth، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہی بات کرتا ہوں جس کی مجھے عمران خان صاحب اجازت دیتے ہیں. تو آج جب خان صاحب نے خود اس کو اپریشیٹ کیا کہ گور صاحب ملے ہیں آرمی چیف سے، تو اس کے بعد ہی انہوں نے اس نیوز کو بریک کیا، ادروائز تب تک وہ بات نہیں کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وہاں کوئی لمبی چوڑی کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہوگی، بس سیکورٹی سچویشن پہ بات ہوئی ہوگی. اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے 2-4 باتیں اور بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرا خیال اس کو کوئی بڑا سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ملاقات ہونی چاہیے. ایک آرمی چیف کی اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھنا چاہیے، سیاسی رنگ دینے کی بجائے. میرے خیال میں اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں جس پرسپیکٹو میں یہ ساری ملاقاتیں پشاور میں ہوئی ہیں، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن بالخصوص اور ملک کی سیکیورٹی سچویشن بالعموم. ہاں اچھا. اور علی محمد خان صاحب، یہ جو امریکہ کے صدر کی حلف برداری کی تقریب ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہمیں دعوت نامے ملے ہیں. ایک تو سلمان اکرم راجہ نے آج کہا کہ ہم نہیں جا رہے لیکن ہمارے لوگ جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس بیان کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے. لیکن کیا واقعی کوئی توقعات، ایکسپیکٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اس حلف برداری سے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ٹرانزیشن امریکہ میں ہونے جا رہی ہے؟ جب بھی چینج آف گارڈ ہوتا ہے، پالیسی شفٹ ہوتا ہے. ریاست کی پالیسی میں میجر شفٹ تو نہیں ہوتا، ریاستی شفٹ پالیسی میں ہونے میں کوئی دہائیاں لگتی ہیں، لیکن جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سالہ یا 4 سالہ جو ایک پالیسیاں ہوتی ہیں، جو آپ اس کو ایک ٹیکٹیکل شفٹ کہہ سکتے ہیں. اسٹریٹجک شفٹ تو تبھی ہوگا جب وہ کانگریس اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سب مل کے ایک پالیسی چینج وہ ہوتی ہے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ کا بدلنا ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور امریکہ وہ ممالک میں سے ہے جہاں پریزیڈنٹ کا بدلنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ایک خاص کر جب پریزیڈنٹ دوسری جماعت سے آ جائے، کیونکہ ریپبلکنز ریپلیس کریں ڈیموکریٹس کو، تو وہ ملک ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، ان کی اپنی ریاستی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن امریکہ ان ممالک میں سے ہے جہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت بڑی سے ہے. یہ بہت